زندگی میں کیا چینج آیا. سرکار علیہ السلام کے جو ڈیوٹیز تھے, جو صحابہ کرام تھے, وہ کیا کرتے تھے کہ جب رجب کا مہینہ آتا وہ عبادتوں کی طرف رجوع لاتے اور ساتھ ساتھ کیا کرتے, اپنے معاملات کو سمیٹنا شروع کرتے. شعبان کا مہینہ آتا تو کاروباری لوگ اپنا لینا دینا کر لیتے, حکمران کیا کرتے, اپنا جناب سارا معاملہ جو ہے وہ عدالت کو سیٹل ڈاؤن کر لیتے, اور اس کے بعد رمضان آتے ہی وضو کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے. کہ شعبان المعظم کی کیا خوبصورت فضائل ہیں, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں ایٹیٹیوڈ کیا تھا, پیارے آقا کا اس میں انداز کیا تھا. نبی پاک کا سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں شعبان کا ہے. میرے آقا اس میں روزے رکھتے 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 اس کو رمضان سے ملا دیتے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے روزے رکھتے. اچھا یہ کیوں رکھتے تھے, واٹ از the reason behind this؟ ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تعلیم کے لیے کیا شاندار جملہ ارشاد فرماتے ہیں. سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, حضور میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ باقی تمام مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزوں کی کثرت فرماتے ہیں. یقیناً اس میں رمضان کے روزے تو الگ ہیں, باقی مہینوں کی بات ہو رہی ہے. The Holy Prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم replied, یہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے. لوگ اس سے غفلت میں ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اس وقت میں روزے سے ہوں. اب ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے میری اور آپ کی مغفرت ہونی ہے. ہم پڑھتے ہیں نا, تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا. آقا کے صدقے تو ایمان ملا ہے, مگر یہ ہماری تعلیم ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. اب یہ سکھا رہے ہیں ہمیں, بتا رہے ہیں کہ دیکھو اعمال پیش ہونے کی رات ہے. اس رات بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلامی بھائیوں سے, ہم سب کو پتا ہے ہمارے اعمال میں کیا ہے, کتنی خطائیں ہیں, کتنی بے شرمیاں ہیں, کتنے جرم ہیں. کیا ہمیں کچھ آج شرم آ رہی ہے کہ یہ فیلنگز ہیں کہ یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے. آج ہمارے اعمال تیرے دربار میں آ رہے ہیں, ہم جانتے ہیں اس میں اپنے کالے کر دیے اپنے نامہ اعمال, کچھ نہیں مالک تیری بارگاہ میں پیش کرنے کو. اور میرے کریم, ہم پہلے سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم امتحان میں فیل ہیں, we are lost یا اللہ عز و جل. مگر مالک آج مغفرت کی رات ہے, آج رحمت کی رات ہے. اگر تیری رحمت صرف بچوں پر برستی رہی تو ہم کدھر جائیں گے. آج گر گڑانا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. آج کی رات وہ رات ہے, روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ آج آسمان دنیا سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے, ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کو اس کی مغفرت کر دی جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. آج تو اعلان ہو رہا ہے نا, لیکن کیا ہم اس کیفیت میں ہیں, کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گر گڑا رہے ہیں کہ مولا بس آج معاف کر دیجیے. ورنہ حالت تو یہ ہے, وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا, جے میں ویکھاں عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے, کچھ ہے نہیں, ایوریتھنگ لاسٹ. ہم نے ساری زندگی بیکار کاموں میں تو گزاری, نیکیاں کی تو اس میں اخلاص نہیں, ریاکاری. جے میں ویکھاں عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے, پر جے ویکھاں میں رحمت رب دی بلے بلے بلے. اس رات کا احادیث میں کس انداز سے ذکر ہوا. بی بی عائشہ کہتی ہے, میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے, رحمتوں کی جو برسات ہے وہ ان 4 راتوں میں برساتا ہے. مضمون حدیث ہے, نمبر 1 the night of عید الاضحیٰ, وہ رات جو عید الاضحیٰ سے پہلے آتی ہے. نمبر 2 the night of عید الفطر, جس کو چاند رات ہم کہتے ہیں. رمضان کے بعد جو رات آتی ہے صبح عید ہوتی ہے. یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ وہ رات بھی تو کچھ دنوں میں آئے گی, مگر اس رات کیا ہوتا ہے, طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. یہ رحمت کی رات ہے, یہ مغفرت کی رات ہے. نمبر 3 15 شعبان کی رات, اور اس رات اس سال مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں. آپ فرماتی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اس رات اس سال میں کس کو کتنا رزق دیا جائے گا یہ بھی شب برات لکھا جاتا ہے, اور اس سال کون کون حج کرے گا یہ نام بھی شب برات لکھے جاتے ہیں. اتنی نازک رات ہے. The 4th night 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیان کی رات, یہ چوتھی رات ہے جو رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور یہ عرفہ کی رات کہلاتی ہے. Dear Islamic brothers, how critical the 15th night of شعبان المعظم is. کتنی نازک رات ہے. غوث پاک کہتے ہیں کچھ کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر اس کو پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی قبر کے گھڑے خودے تیار ہوتے ہیں مگر وہ گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ بازار میں مذاق مستی اور جناب گناہوں میں مصروف ہوتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بس اس جملے کے تحت بتاؤں, پہلے بات پوری کر لوں پھر میں آپ کو پریکٹیکلی بھی سمجھاؤں گا. کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں مگر موت کا وقت قریب آ گیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کچھ گھر بالکل بن کر تیار ہو گئے ہوتے ہیں مگر مکین جو اس گھر میں رہنے کے لیے آنا چاہتا ہے اس کا آخری وقت بھی آ گیا, اس کی قبر بھی تیار ہو چکی ہو. اب ذرا اس کو پریکٹیکلی سمجھیے. آپ جب قبرستان جاتے ہیں کچھ قبریں تیار ملتی ہے نا, صحیح بات بتاؤں پریکٹیکل, جو قبریں خودی ہوئی ہیں نا, جن کی بھی خودی ہوئی ہیں وہ زندہ ہے اس وقت. ہاں تھوڑی دیر بعد مرنا ہے انہوں نے اور پھر اس قبر میں آ جانا ہے. کفن کی دکان پر جب کبھی جائے نا تو وہ کفن وہ طے کر رہا ہوتا ہے, پلاسٹک میں ڈال رہا ہوتا ہے.
ایکچولی یہ جس کا کفن طے کر رہا ہے نا وہ اس وقت زندہ ہے, تھوڑی دیر بعد اس نے مرنا ہے. یہ کفن خریدنے کوئی آئے گا دکان سے, اس کو کفن پہنایا جائے گا, اور جو قبر تھوڑی دیر پہلے گورکن نے یا ایک دن پہلے کھودی تھی, یہ اس کے لیے کھودی تھی جو زندہ ہے. تو مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہماری قبر خودی بھی کہیں ریڈی تو نہیں ہے, کہیں کفن طے تو نہیں ہو رہا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے. پل کی خبر, بہت زیادہ نازک رات ہے. اس رات کتنی مغفرت ہوگی, کتنے لوگ بخشے جائیں گے. پیارے آقا فرماتے جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور آج 15 شعبان کی رات ہے, اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے. میں اور آپ تو اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے, ایک گوٹ کے, ہم ایک بکری کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے. قبیلہ بنی کلب تو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا. اٹ مینز ملینز بلینز لوگ آج کی رات بخشے جائیں گے. مگر اس رات بھی کچھ لوگ ایسے جن پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. انفیڈل مشرک پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. حدیث کا مضمون کیا بنا کہ شرک کرنے والی اس رات وہ نہیں بخشے جائیں گے. پھر فرمایا جو احادیث کا مجموعہ ہے, ماں باپ کو سراہنے والا, ماں باپ کا نافرمان, شراب کا عادی, نہیں بخشا جائے گا. خدا را ان چیزوں سے توبہ کرو. ہماری زبان پر تو کلمہ ہو, درود ہو, کاش تلاوت کرتے کرتے موت آئے, درود پڑھتے پڑھتے. یہ کیسے ہوگا جب آپ ان چیزوں کے عادی بنیں گے نا. جو شراب کا عادی ہو تو اس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ نشے میں مر جائے گا. تو خدا را اس سے آج رات توبہ کر لے. اللہ بڑا کریم ہے, ابھی رات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, صبح تک یہ رحمت جاری ہے. معافی مانگ لیجئے, سجدے میں سر جھکائی. ماں باپ کو اگر ستایا ہے, if your parents are not happy with you, پلیز ان کے پاس جائیے اور معافی مانگ, ان سے ان کے پیر پکڑ لیجئے. ماں باپ راضی تو رب راضی, ماں باپ ناراض تو رب ناراض, ان کو ناراض نہ کرو. اور اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا کہ جو کٹ آف ٹائز کرتے ہیں, جو اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ داری قطع کر دیتے ہیں, منقطع کر دیتے ہیں, ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے, ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے, ہم فلاں رشتہ دار کے پاس نہیں جائیں گے, نہ کرو ایسا. یہ رشتہ داریاں کاٹنا اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے کہ شب برات بھی وہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے. پلیز ان عادتوں سے اپنی جان چھڑا لیں. اور یہ جو ایڈلٹری کی طرف, زنا, بدکاری کی طرف جو بندہ جاتا ہے نا, یاد رکھیے گا پہلے نظر بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر شرمگاہ, پھر پرائیویٹ پارٹس حرام کاری کی طرف جاتے ہیں. تو ہمارے یہ شٹر جو ہے نا, اسی کو بند کر دینا کہ حرام نہیں دیکھوں گا. اپنے موبائل پر, اپنے انٹرنیٹ ڈیوائسز پر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ پہلے حرام بندہ دیکھتا ہے, اور پھر یہ جو ہم نے دوستیوں کے نام پر جو گرلز اینڈ بوائز کی دوستیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جناب ہم اونلی فرینڈس, اٹس ناٹ الاؤڈ ان اسلام. یہ دوستیاں ہی پھر حرام کی طرف لے کر جاتی ہیں. جو اسلام نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے, مسلمان ہیں, ہمیں جنت میں جانا ہے نا, اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر ربی ناراض ہو گیا تو بنے گا کیا؟ آج کی رات اگر ایڈلٹری کرنے والا نہیں بخشا گیا, پھر اس کو سوچی تو اس کا بنے گا کیا؟ تو پلیز میک ریپینٹنس, گڑ گڑائیے اپنے رب کی بارگاہ میں. اور دیکھیں توبہ کیا ہے. توبہ کے ویسے تو کئی ڈیٹیل علماء نے بتائی, مگر ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا, الندم التوبہ, شرمندگی توبہ ہے. پہلے تو اپنے اندر گلٹ فیل کیجئے کہ یا اللہ میں بہت برا ہوں, بہت غلطیاں ہیں, مالک معاف کر. اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ, اے اللہ اب نہیں کروں گا, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہے, پرومس ان یور کورٹ یا اللہ عز و جل, میری توبہ قبول کرنے مالک اب نہیں کروں گا. تو یہ پکی توبہ انشاءاللہ, کیا پتا اللہ کریم کی آج رحمت برس جائے اور وہ ہمیں آج معاف کر دے. What a beautiful incident, کیا خوبصورت واقعہ, ذرا ایمان کی چاشنی کے ساتھ سنی. امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی, حضرت عمر بن عبد العزیز امیر المومنین تھے, جس وقت 15 شعبان کی رات عبادت میں مصروف ہیں. جب وہ اپنے سر اٹھاتے ہیں نا, تو اپنے ساتھ ایک گرین کلر کا پیپر دیکھتے ہیں جس کا نور آسمانوں تک جا رہا ہوتا ہے. It was bearing the words, اس میں لکھا ہوا کیا ہے, هذه براءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن عبد العزيز. یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے عمر بن عبد العزیز کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے. ہائے ہائے ہائے, جس سے رب راضی ہو ان کو ایسے انعامات عطا ہوتے ہیں. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ذرا سوچئے کہ ہم نے بھی تو اللہ سے مغفرت لینی ہے نا, ہم نے بھی تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے. ہمارے بزرگان دین ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ دنیا جی لگانے کی نہیں ہے, ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے. ذرا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیں, وہ کیا کہتے ہیں. The leader of the believers سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ would say during the sermon, ان کا ایک انداز ہوتا تھا, وہ خطبے کے دوران کیا کہتے ہیں, where are those with beautiful faces, کہاں ہیں خوبصورت چہروں والے, where are those who were arrogant about their youth, کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی جوانی پر بڑا ناز کرتے تھے, where have those kings gone who had magnificent cities constructed and had them fortified with giant forts. کہتے ہیں وہ بادشاہ کدھر ہیں جنہوں نے بڑے بڑے شہر بنائے اور بڑے بڑے قلعے بنائے, ان کی شان و شوکت ہوا کرتی تھی. Where are those who were victorious on the battlefield, کدھر ہے وہ سپہ سالار اور وہ جنگجو جو میدان جنگ میں جیتا کرتے تھے. Without any doubt time has ruined them and they are now lying in the darkness of the grave. بغیر کسی شک کے وقت نے انہیں ختم کر دیا, پامال کر دیا, اور آج وہ اپنی اندھیری قبر میں ہیں. Hurry up
जल्दी करो, एक्सीड इन परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड सीक सैल्वेशन। सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जल्दी करो और अल्लाह को राजी करने वाले काम कर लो और नजात हासिल कर लो। काश ये बातें हमारे दिल में घर कर जाए। बंदा कहता है यार अभी तो एक घर है, दो बनाने हैं, अभी तो छोटा है बड़ा बनाना है, अभी तो यूरोप में है पाकिस्तान में भी घर बनाना है, अभी तो छोटा बिजनेस है बड़ा करना है, 5 इयर्स बाद ये टारगेट है, 10 इयर्स बाद ये टारगेट है, 20 इयर्स बाद ये टारगेट है, इतने पासपोर्ट लेने हैं, ये जनाब वीजे लेने हैं, मगर पता भी नहीं चलता और बंदा कैसे दुनिया से चला जाता है। आइए मैं आपको एक और वाकया सुनाऊं। सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज जिनको बराअत का परवाना मिलता है, ये अमीरुल मोमिनीन है, किस कदर नेक है। एक बार एक जनाजे के साथ कब्रिस्तान तशरीफ ले गए, हम भी गए ग्रेवयार्ड, हम भी जाते हैं जनाजे में, हमारी क्या कैफियत होती है। लुक एट द फीलिंग ऑफ सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व्हेन ही विजिटेड ग्रेवयार्ड। वहां एक कब्र के पास बैठकर गौर व फिक्र में डूब गए। किसी ने अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन आप यहां तन्हा क्यों तशरीफ फरमाए। फरमाया अभी अभी मुझे कब्र ने मुझे पुकार कर बुलाया और बोली, ए उमर बिन अब्दुल अजीज मुझसे क्यों नहीं पूछते मैं अपने अंदर आने वालों के साथ क्या बर्ताव करती हूँ। मैंने उस कब्र से कहा मुझे जरूर बता। वो कहने लगी जब कोई मेरे अंदर आता है तो मैं उसका कफन फाड़ कर जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालती हूँ और उसका गोश्त खा जाती हूँ। क्या आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे मैं उसके जोड़ों के साथ, जॉइंट्स के साथ क्या करती हूँ। मैंने कहा ये भी बताओ। तो कहने लगी हथेलियों को कलाइयों से, घुटने को पिंडली से, पिंडलियों को कदमों से जुदा कर देती हूँ। इतना कहकर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हिचकियां लेकर रोने लगे। जब कुछ इफाका हुआ, कुछ इसी तरह इबरत के मदनी फूल लुटाने लगे कि ए इस्लामी भाइयों इस दुनिया में हमें बहुत थोड़ा अरसा रहना है। जो इस दुनिया में साहिब इक़्तिदार है वो आखिरत में इंतहाई जलील खार होगा, जो इस जहां में मालदार है वो आखिरत में फकीर होगा, इसका जवान बूढ़ा हो जाएगा, जो जिंदा है वो मर जाएगा। दुनिया का तुम्हारी तरफ आना तुम्हें धोखे में ना डाल दे, क्योंकि तुम जानते हो कि ये बहुत जल्द रुखसत हो जाती है। कहां गए तिलावत कुरान करने वाले, कहां गए बैतुल्लाह का हज करने वाले, कहां गए माह रमजान के रोजे रखने वाले। खाक ने उनके जिस्मों का क्या हाल कर दिया। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, यहां उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला झंझोड़ रहे हैं कि इबादत भी करनी है तो इखलास के साथ करनी है, और अगर इबादत भी दिखलावे वाली है तो कब्र में उनका भी हाल बुरा हो जाएगा। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला का एटीट्यूड आपको बताऊं कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला कतई जन्नती हैं, अल्लाह अकबर, अशरा मुबश्शरा से उनका शुमार होता है। और लेकिन उनका अंदाज क्या होता था, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला जब कब्रिस्तान जाते, कब्र जाते तो इस कदर रोते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। अर्ज की गई जन्नत और दोज़ख का तस्करा करते वक्त आप इतना नहीं रोते, मगर कब्र पर बहुत रोते हैं। उसकी वजह क्या है। फरमाया मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, कब्र आखिरत की सबसे पहली मंजिल है। अगर साहिब कब्र ने इससे नजात पाई तो बाद का मामला उससे आसान है, और अगर इधर नजात ना मिली तो आगे का मामला और ज्यादा सख्त है। एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट एग्जामिनेशन, ये पहला इम्तिहान है जो मरने के बाद देना है। जो इस इम्तिहान में कामयाब है वो आगे बढ़ता चला जाएगा, उसकी सक्सेस का रास्ता खुल जाएगा। मगर जो इस इम्तिहान में ही फेल हो गया वो आगे भी बर्बाद रहेगा। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाई, क्या हम इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं? हम में सबने किसी ना किसी एग्जाम को दिया।